سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم بن گئی دنیا بن گئی دنیا ظلم کی نگری آپ ہے واحد جائے پناہ غیر کی باتیں جھوٹی ساری سچی آپ کی راہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اس خدائے برتر کے لیے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد ناظرین کرام قائم ٹی وی خصوصی نشریات کے حوالے سے آپ کے درمیان موجود ہے اور آپ کا میزبان حسن عابدی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے عقب میں ہمارے بھائی محترم ڈاکٹر شہزاد علی غازی کے ساتھ ان کے آستانے پہ موجود ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے برسوں برس سے عبداللہ شاہ غازی پاک کے مزار کی خدمت گزار کہلائے اور سجادہ نشین بھی کہلائے ماشاءاللہ، اور ان کی مشن ان کی خدمت آج بھی جاری اسی آب و تاب کے ساتھ جیسے پہلے تھی ماشاءاللہ۔ اللہ انہیں پہلے تو سلامت رکھے، حفظ امان میں رکھے۔ سرکار آپ کے قائم ٹی وی اور ہم خود آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمیں آپ نے عطا کیا ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضور آپ تھوڑا سا میں چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ تھوڑا سا پہلے تو اپنے بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ آپ کب یہاں تشریف لائے پاکستان، اور کب سے آپ نے یہاں کی جو ہے وہ خدمت گزاری اور سجادہ نشینی قبول کی، اور کب تک اب تک جاری ہے ساری، میرا تھوڑا سا بتائیے گا، پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے اس مزار کے بارے میں، عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں، تو تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ حسن بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ مجھے خدمت گزار کہہ رہے ہیں اور مجھے حیا اس لیے آ رہی ہے کیونکہ میں ایک خدمت گزار کی زبان سے یہ اعزاز والے الفاظ سن رہا ہوں۔ آپ تو رات دن آپ کا شب و روز کرتے ہیں، بی بی سیدہ کا جو فرش اعزا ہے آپ اس میں خدمت گزاری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو ماشاءاللہ اس رش کے محفل تو آپ ہیں، لیکن جزاک اللہ آپ نے مجھے اس میں گنجائش دی اس جملے میں۔ اصل بھائی 2001 میں جب میں پاکستان واپس آیا تو جب کیونکہ دربار عبداللہ شاہ غازی اس وقت دیواریں نہیں تھیں اور احاطہ جو تھا وہ بالکل نرم تھا، پتھر، اژدہے، سانپ، بچھو بہت ہوا کرتے تھے، اور چونکہ سمندر کو ہٹے تقریباً 30-40 سال ہی ہوئے تھے، تو ابھی بھی اگر آپ یہاں پانی کھودیں گے تو کھارا پانی نکلے گا۔ اچھا آپ کو میں انٹرسپٹ کر رہا ہوں آپ کی جگہ، تو ابھی آپ کہہ رہے تھے سمندر کو ہٹے ہوئے، تو کیا سمندر یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں تک سمندر؟ جس طرح آپ اس وقت بیٹھے ہیں یہاں بھی سمندر ہوا کرتا تھا، تو 1942 تک سمندر کی لہریں قدم بوسی کرنے سرکار کی پہاڑی شریف پر آیا کرتی تھی، اور جو آپ نے شروع میں امیجز لیے ہوں گے میرے اس جملے کے دوران میں وہ امیج ضرور دکھا دیجیے گا تاکہ لوگوں کو اور واضح ہو جائے کہ ہم اس امیج کی بات کر رہے ہیں۔ تو سمندر آہستہ آہستہ وڈرا کر کے پیچھے گیا، ایکچولی سمندر یہاں سے اب 1 کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر ہے، اور جو کراچی کی 22,000 فٹ نیچے فورینسکس ہے، آرکیولوجیکل فیکٹس ہے، دنیا جہاں کے جو اینتھروپولوجسٹ ہیں اور آرکیولوجسٹ ہیں جب وہ یہاں آئے، اور ان کو میں نے 2007 2008 2009 میں وزٹ کرایا، جس میں ایک کا نام اکثر لیتا ہوں، میں آج بھی لے لیتا ہوں، نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے ایرن تھے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور وہ وہاں سے آئے تھے، انہوں نے کوریج کی تھی جس طرح آپ کوریج کرنے کے لیے آئے، تو پورے دربار کو ان کو میں نے وزٹ کرایا، اور پھر لیکن وہ انٹرویو انگلش میں دیا تھا جس میں غازی بابا کی بایوگرافی ہسٹری، تو اس میں اس نے کہا کہ میں نے اس وقت یہاں سے دربار کے معجزے کا پانی سیمپل لے کے اوشا کو بھیجا، اور جب اوشا سے رپورٹ آئی تو اس نے یہ رپورٹ میں لکھا تھا کہ اٹ از اے منرل واٹر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ اس میں تمام کے تمام منرلز موجود ہیں، جبکہ اس پانی کے سیمپل کے ساتھ انہوں نے یہاں سے 12 سیمپلنگ اور کی تھی جو کہ آؤٹ اسکرٹس آف کلفٹن سے لیے گئے تھے۔
لیکن وہ سب کے سب کھا رہا تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیومن ریس کے لیے بہتر ہی نہیں ہے، ایڈیبل ہی نہیں ہے، لیکن وہ آب معجزہ آج بھی 1296 برس سے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، پتھر سے سیلنگ سے ٹپک رہا ہے۔ 29 ایسی جگہیں ہیں جو سیلنگ پر پہاڑی کی موجود ہے جہاں سے پانی گر رہا ہے۔ آپ نے جتنے دنیا میں معجزات دیکھے ہوں گے حسن بھائی، اس میں یا تو وہ زمین سے ابل رہا ہے، یا پھر وہ جاری و ساری ہے، یا وہ کہاں سے آ رہا ہے، جس طرح مولا عباس کا سرداب ہے، وہ کہاں سے آتا ہے اس کا ہمیں سورس نہیں پتا۔ لیکن اسی طرح جو امام زادہ کے در کا معجزے کا پانی ہے، 1296 برس آپ کی شہادت سے جاری ہے، وہ سیلنگ سے ٹپک رہا ہے، اور آپ اگر مائک لگا کر رکھیں تو آپ کو وقتاً فوقتاً جو قطروں کی گرنے کی آواز ہے وہ آتی رہے گی، یعنی کہ 1296 برس سے وہ سیراب کر رہا ہے۔ اور آج بھی وہ لیپریسی، ہیموفیلیا، ہر طرح کے وائرسز کے لیے، خصوصاً کسی کو کوئی کینسر ہو، خصوصاً کوئی بے اولادی ہو، اس آپ کو اس توکل کے ساتھ آل رسول کا واسطہ دے کے طلب کرے تو مولا امام حسن اور شہزادہ علی اکبر کے ساتھ اللہ پاک ان کی حاجتوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو 2001 میں جب میں آیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح حاضری کرتے ہیں، ایکچولی وہ ایک ہماری بر صغیر پاک و ہند کی کنونشنل روایت تھی کہ لوگوں کا آنا اور بیٹھنا اور صرف مزار پر گلہ ڈالنا اور چلے جانا۔ میں نے یہ دیکھ کر لوگوں کو جب اتنی بڑی ہستی پر یہ کرتے دیکھا تو میں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ اویئر کرانے کی کوشش کی کہ دیکھیے ہمارے رسول کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم وہ نہ بھی دعا کریں تو وہ ہمارے لیے سرپرست دعا ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس کی گواہ یہ ہے کہ 10 کروڑ عوام جو کراچی شہر میں رہتی ہے، آج اگر سمندر رکا ہوا ہے تو وہ اس ایک ہستی کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک۔ کیا کسی کراچی والے نے دعا کی تھی کہ طوفان سے حفاظت ہو جائے؟ کیا کسی کراچی والے نے دعا کی تھی کہ سارے پاکستان میں زلزلہ آ رہا ہے، 28 اکتوبر جو اسلام آباد میں برپا ہوا تھا، کراچی میں برپا نہ ہو؟ تو کیا یہ ماں کی طرح پالنہار ایک سیدہ کی دعا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہ بھی مانگے تو اس کو ملتی رہے گی۔ عزت اور سعادت کی تو ہمارے لیے یہ نسبت ہے کہ اگر ہم اس در پر بلا لیے جائیں تو یہ ہماری عزتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ تو میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کرتا تھا کہ مانگیے ضرور، زندگی بھر پڑی ہے، لیکن اگر آپ آل رسول کے ان مصائب کا ذکر نہیں کریں گے، آپ ان کی ان تکالیف کا کریڈٹ نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسل ہمیں کیسے معاف نہیں کرے گی؟ ہم اگر اپنی اگلی نسل کے لیے کوئی ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام زادہ کی اس ہستی کو ان کے سامنے نہ صرف نصاب میں پڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ اویئرنیس ہر فورم اور پلیٹ فارم پہ جس طرح آپ کر رہے ہیں پہنچانی چاہیے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ اسی سیدہ کی وصیتوں کا خاصہ ہے کہ یہ ان کی اولاد کے سرچشمہ چراغ ہے جو سندھ ہند کو اپنے فیض سے آج حلقہ بگوش اسلام کرتے رہے۔ سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا، شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان۔ تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتاتے چلیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ خدمت جذبہ خدمت، جو خدمت گزاری آپ نے شروع کی، یہ اچانک ہوا یا آپ کے اس میں یہ؟ دیکھیے میں نے جیسا کہ حسن بھائی عرض کیا کہ یہ ہماری اینسیسٹ ہے اور یہ ہماری ہیریڈیٹری ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے چلایا۔ میرے ماموں میں حضرت بری امام سرکار پر یہ خدمت کیا کرتے تھے، تو میں جب 4 برس کا تھا، 7 برس کا تھا، تو ان کی آغوش میں، کیونکہ وہ پاکستان کے فائنسٹ 4 موسٹ ہومیوپیتھک فزیشنز ان کا نام آتا ہے، اور گورنمنٹ کالج میں آج بھی راولپنڈی میں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر سید محمد اختر خان، اور وہ بری امام سرکار پر فی سبیل اللہ علاج کیا کرتے تھے۔ اقبال روڈ راولپنڈی پہ ان کی کلینک بھی تھی، لیکن انہوں نے جب کبھی ہدیہ وصول نہیں کیا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے جب دربار پر لوگ آ کر فیض پایا کرتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ حضرت بری امام سرکار آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو جب میں نے یہ بات دیکھی تو یہ میرے دل کے اندر پروان چڑھی کہ یہ غازی بابا کے جو دربار سے فیض عام جاری ہے، صرف لوگوں کو اگر پراپر گائیڈ کر دیا جائے اور ان کو صرف اس در پر ڈال دیا جائے تو وہ جب کوئی ڈاکٹر یا کوئی کلینک یا کوئی ہاسپٹل کا پرسان حال نہ ہو، سید کی دعا آج بھی ان کو سیراب کرتی رہے گی۔ اور صرف یہی وہ راز ہے جس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے صرف لوگوں کو گائیڈ کیا کہ آپ سرکار جا کے اس طرح دعا کریں اور دوبارہ اللہ پاک آپ کو شفایاب کرے گا۔ یقین کریں
थर्ड टर्मिनल स्टेज इन्फिल्ट्रेशन मेटास्टेसिस हो, न्यूरोफाइब्रोडोमा हो, सिस्टिस फाइब्रोडोमा हो, कोलन कैंसर हो, एडिनोकार्सिनोमा हो, सबम्यूकोसा फाइब्रोसिस हो, ये वो टर्मिनल कैंसर है जिसका शौकत खानम में, जिसका इंडस में इलाज होता है, जिसकी लीथल और फैटेलिटी रेट जो है वो 95% है। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग सरकार के दर से शफायाब हुए कि वो जब झोली फैलाकर दुआ करते थे कि हमें आपकी वजह से अल्लाह ने शफायाब किया, तो मैं उनसे कहता था नहीं, आप कल भी उनकी जूतियों का सदका खाते थे और आज भी खाते हैं और कल भी खाते रहेंगे। सिर्फ आपको आज एहसास हुआ है तो उनकी आप हाजिरी बजा लाइए, फातिहा कीजिए, न्याज तस्लीम कीजिए, अपने हाथों से कीजिए। तो बस ये एक अवेयरनेस थी जो लोगों को पहुंचाने का काम 2001 से था और आज भी जारी है। उस खिदमत में आपके भी आइए, सैटरडे संडे कैंप लगता है हमारा, जिसका नाम है उम्मे अबीहा, जो हमने बीबी सईदा के नाम पे रखा है। और माशाल्लाह ये फी सबीलिल्लाह ट्रस्ट है और इसमें प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस विद मेडिसिन ट्रीटमेंट किया जाता है। हम सैटरडे की मॉर्निंग आते हैं और हम संडे आफ्टरनून जाते हैं। जो प्रोजेक्टेड टाइम और खिदमत है हमारा वो 24 से 26 आवर हो जाता है और मेरे साथ तमाम वक़्त लाइफ के गुलामान गाजी भाई बहन इसी तरह खिदमत में रहते हैं। तो ये 2001 से सिलसिला जारी है और मेरे साथ ये आखिरी कत्ल तक मेरी औलाद जिससे मेरी बात जारी और जारी रखेगी। मुबारकबाद आपको इसमें ये हदिया देना चाहूँगा। आपको सेहत और सलाम कीजिए। और फिर मैं आपसे ये थोड़ा सा कहूँगा कि मुख्तसरन ज़रा उनका भी तारीफ जो इमामज़ादा का आप दर पर आए हैं। इमामज़ादा हुज़ूर अबुल हसन मोहम्मद बिन अबुल मोहम्मद अब्दुल्ला शाह सरगाज़ी हज़रत 72 शोहदा के सबसे 61 हिजरी में करबला हुआ है। ये सब जानते तारीख है। जब करबला की सरज़मीन से आले रसूल खानदाद रिसालत के को उठाया जा रहा था तो उसमें एक जसद था जिसको लोग शहीद समझ के छोड़ गए थे और ये थे हज़रत हसन मसन्ना। आपको रिवायात में 2 हस्तियों का जिक्र है, आपके मामू और एक रिवायत में आपके चचा। आपको आकर मैदान करबला से उठाकर लेकर गए जब यजीद की फौज वहाँ से चली गई और जब तमाम सर मुबारक को शाम भिजवाया जा रहा था तो आपको शहीद समझकर आपके जसद को छोड़ दिया गया क्योंकि आपका जसद बाकी लाशों में दबा हुआ था। आपकी तीमारदारी फरमाई, आप रूबे सेहत हुए तो आपने अपनी नवासी या अपनी पोती और रिवायात में है हज़रत इमाम हुसैन की जो बेटी है माशाअल्लाह हज़रत फातिमा अस-सुग़रा अश-शरीफा, उनसे आपका अक़द किया। तो इस तरह हज़रत हसन मसन्ना इमाम हसन के फर्जंद हैं और आपका अक़द हुआ हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत फातिमा अस-सुग़रा से। लिहाजा जो आपकी औलाद हुई वो हज़रत अब्दुल्ला अल-मुहिज़ हैं, उनके फर्जंद हैं हज़रत नफ्स ज़किया और उनके फर्जंद हैं इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल-सरगाज़ी। आपका ज़हूर 98 हिजरी यानी हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के विसाल से सिर्फ 3 बरस बाद ना सिर्फ आपको ये शहादत हासिल है कि आपने हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की इल्मी महफ़िल में शिरकत का शहादत का शर्फ हासिल किया हज़रत इमामज़ादा ने और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हम असर हुए। और ये निज़ाम कुदरत सारा तेरे दम से है कायम। सुल्तान जहां तौहीद निशां उम्मीद जहां मौला शान कायम शान। अच्छा कमला, इसका जो बात आजकल जहन में भी गर्दिश करे और फिर ये वाक़या है भी जो कि मेरी मालूमात में आया, हम भी इसमें काफ़ी देखते रहे सुनते रहे और फिर कि पिछले दिनों एक यहाँ पे मामला खड़ा हो गया था मातमदारी का और आलम का शायद मेरे ख्याल में। इसके बाद बड़ा FIR वगैरह भी कर दिया, दंगा फसाद भी हुआ। तो थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये इसका नज़ला आप पे क्यों उतरा? मैं शुक्रिया आपने ये बात की और मैं तो नहीं कहना चाह रहा था लेकिन आपने ये महसूस किया और लोगों ने, और मैं आपके जो भाई हैं अल्लामा अतहर मशहदी साहब, मैं उनको क्रेडिट दूंगा क्योंकि वो उन सबसे पहले लोगों में थे जो शहंशाह नक़वी से भी पहले मेरे पास पहुँचे और उस वक्त पहुँचे जब मैंने 28 सफ़र को इमामज़ादा के दर पर जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पोसा देने के लिए इमाम का पहुँची थी, उनको दरबार पर से धक्के दिए गए, उनको सीढ़ियों से बुरे अल्फाज और गालियों से नवाजा गया और उनको इंतज़ामिया की तरफ से और एक लिसानी जमात की सरपरस्ती में रहकर उनको वहाँ से धुतकारा गया, निकाला गया।
اور یہ کہا گیا کہ یہاں آزاداری نہیں ہونے دیں گے، تو وہ یہ بات کہتے ہوئے رخصت ہوئے تھے کہ آزاداری تو ہمارا ورثہ ہے، وہ جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا، وہ یہ کہہ کر یہاں سے چلے گئے۔ جب ان کو یہاں سے دھکے دیے گئے تو کسی فورم سے ان کے حق میں اس وقت آواز بلند نہیں کی گئی، کیونکہ یہ فساد تو بعد میں ہوا تھا۔ تو مجھ سے 21 برس کی خدمت سے اب جا کر یہ ضبط نہیں ہوا۔ میں نے اس کا ایک کلپ بنایا تھا جو کہ 7.5 منٹ کا ہے، جس کے ہر فورم پہ، ہر سائٹ پہ، ہر سوشل فورم پہ اس کے ملین ویوز ہیں، اور وہ 7.5 منٹ کا کلپ یہ تھا جس میں نے یہ بات کہی تھی کہ آل رسول کے در اور ان کے دربار بالکل صدقہ جاریہ ایسی مانند ہے کہ جس میں آپ کو یا انتظامیہ کو یا اوقاف کو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے عقیدے کا الٹرا ساؤنڈ کرے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سکین کرے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ انسان ہیں، آپ جانور ہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ کسی سے معلوم کریں آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ آپ کا کام اگر دربار کی حفاظت ہے تو آپ اس تک محدود رہیے، آپ اس کی پروٹیکشن کیجئے۔ آپ کو یہ طے کرنے کا اختیار تو اللہ پاک نے کسی کو دیا ہی نہیں، وہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ کون شیعہ ہے، کون کافر ہے، کون ملحد ہے، کون غاصب ہے، کون سیدہ کا حق کھانے والا ہے، کون محصور کرنے والا ہے، یہ تو قیامت کے دن طے ہوگا۔ بالکل صحیح، ہم تو صرف سیدہ کا حق بتانے والوں میں سے ہیں، نہ ہم طے کرنے والے ہیں۔ لیکن جب دنیاوی لوگ طے کرنا شروع ہو گئے تو شاید وہاں سے حسن بھائی شروع ہوتا ہے۔ تو 28 صفر کو جو میرا کلپ آن ایئر ہوا ہے تو اوقاف نے مجھے دربار پر داخل ہونے پر پابندی لگا کر اس دربار امام زادہ کی تاریخ کا وہ سب سے پہلا انسان بنا دیا کہ جس کی دربار پر انٹری بند کر دی گئی، کہ یہ بات کرتا ہے آل رسول کا حق بلند کرتا ہے، آل رسول کی بات کرتا ہے، آزاداران کے حق میں وکالت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے مجھ پر 3 قاتلانہ حملے ہوئے۔ دنیاوی سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے، اگر بی بی سیدہ آپ کو آتھورائز نہ کریں تو دنیا کی کوئی آتھورائزیشن آپ کو مالک سے کنسنٹ نہیں دلا سکتی۔ بس یہی وہ ہدیہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اوقاف کو کورٹ میں لے گیا ہوں، میں نے قانون کا راستہ اختیار کیا ہے اور 9 کروڑ روپے کا ہرجانہ کیا ہے، اور اب تک ہماری 4 پیشیاں ہو چکی ہیں۔ مجھے لوگوں نے منع بھی کیا کہ تم حکومت کو کورٹ میں لا رہے ہو، میں نے کہا میں اگر حکومت کو کورٹ میں لا رہا ہوں تو مجھ پر یہ الزام لگائے گئے ہیں۔ سجادہ نشین کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس دربار کا کسٹوڈین ہوں، نہ میں نے زندگی میں کبھی الفاظ کہے، نہ میری زبان سے جاری ہیں، اور آج آپ کے فورم سے یہ 5واں پلیٹ فارم ہے جس میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، میں نے کبھی نہیں کہا، اس خدمت کی وجہ سے کہا، لوگوں نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ اور اوقاف مجھے اب کورٹ میں اس کو گرا اور اس پر بحث کرنے کے لیے 4 پیشیوں میں تو کوئی اوقاف کی طرف سے اپیئر نہیں ہوا۔ ہم جاتے رہے اور میں جاتا رہوں گا اور آخری وقت تک اس جنگ کو لڑوں گا، کہ یہ جنگ یزید اور حسین کی جنگ ہے۔ قیامت تک حسینی بدلتے رہیں گے، اگر یزیدیت آتی رہے گی تو حسینیت قیامت تک اس کی ریزسٹنس کے لیے آتے رہیں گے۔ بن گئی دنیا، بن گئی دنیا ظلم کی نگری، آپ ہے واحد جائے پناہ، غیر کی باتیں جھوٹی ساری، سچی آپ کی راہ۔ الاجل الاجل یا مولا، سلطان جہاں توحید نشاں امید جہاں مولا، شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم شان قائم۔ دیپ جلائے امیدوں کے تیری راہ پہ اے مولا، دید تمہاری ہو جائے تو دن ہو عید کے جیسا۔ الاجل الاجل یا